اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ ماشاءاللہ عمدہ کاوش، جسے آپ اپنے پسندیدہ چینل پہ، مذہبی چینل پہ ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ روزمرہ کے مسائل پہ بات کی جائے، شریعت مطہرہ کی تعلیمات آپ کے گھروں تک پہنچائی جائیں تاکہ ہر گھر میں دین اسلام کی پریکٹس کو عمل میں لایا جا سکے۔ یہ جناب پروگرام کا ہمارا بنیادی مقصد ہے، اور ہم آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہوتی ہیں۔ ہر ذی حق کو جناب دین اسلام کہتا ہے کہ اس کا حق ادا کرنا ہے، اور یہی وہ واحد مکمل جامع اور رہنما دین ہے کہ جو جناب بنی نوع انسان کے تمام حقوق کی بات کرتا ہے، ہر ایک کی رائٹس کی، ہر ایک کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ اور جب ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں اور افراد یقیناً سوسائٹی اور معاشرے کو بناتے ہیں، تو ہر فرد کے حق کی بات کرتا ہے۔ اور بینگ اے لیڈی، ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، انہیں بتانا ہے کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، انہیں یہ سمجھانا ہے کہ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، انہیں یہ بتانا ہے کہ جناب ہمارے پڑوسیوں پہ کیا حقوق ہیں اور ہمیں کس طرح سے اپنے فرائض ادا کرنے ہیں۔ اور بات یہیں پہ تمام نہیں ہوتی۔ ایک ایسا موضوع جو کہ حق النفس ہے، یعنی اپنی ذات کے حقوق، کہ عام طور پہ اس پہ توجہ نہیں جاتی اور لوگوں کا دھیان ہی نہیں ہوتا کہ اچھا ہم پہ ہماری ذات کا بھی حق ہے، تو جناب ہے، اور اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اور آپ کی جانب سے ماشاءاللہ مجھے بہت پازیٹیو رسپانس بھی ہم سب کو مل رہا ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے ٹاپکس پہ پروگرامز لے کے حاضر ہوتے ہیں، مفتی صاحب کے تعلق سے، میری عالمات کے تعلق سے۔ تو آج بھی ہم بات کر رہے ہیں حق النفس پہ، یعنی اپنی ذات کے ہم پہ کیا حقوق ہیں۔ کل ہم نے بات کی لباس کے احکام کے تعلق سے کہ اپنی ذات کا یہ بھی حق ہے کہ جناب اچھا، ساتر اور ایسا لباس پہنا جائے کہ جو آپ کے وقار کا، آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہو۔ آج ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو علاج نہ کروانا، دوائی نہ لینا، اور جناب اپنا یہ والا جو حق ہے اس کو طلب کرنا کہ ٹھیک ہے ہم تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے یا ہم تو دوائی نہیں لیتے، تو کیا یہ بھی اپنی ذات کی حق تلفی ہوگا؟ دیگر سوالات بھی میرے پاس موجود ہیں۔ ماشاءاللہ بد پرہیزی بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم اب کچھ کہہ تو سکتے نہیں ہیں، لیکن آج ہماری عالمات موجود ہیں اور اسپیشلی مفتی صاحب ہم سب کو سمجھائیں گے کہ اپنی ذات کی بھی حق تلفی نہیں کرنی ہے۔ عالمات کی سمجھ بڑھتے ہیں جی۔ پہلی مہمان اسکالر ماشاءاللہ مکمل اور جامع آپ کا انداز گفتگو ہے، اور یہ جو شائستہ لب و لہجہ ہے یہ مجھے بہت پسند ہے۔ عالمہ صفا فاطمہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا کرم، اللہ آپ کو سلامت بہت رکھے شکریہ، اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں ماشاءاللہ آپ کا بھی منفرد اور جداگانہ انداز تکلم ہے، اور شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو بہت عام فہم اور جامع انداز سے تمام ناظرین تک اور ہم تک پہنچاتی ہیں۔ سلام عرض کرتے ہیں عالمہ سویبہ شاکر کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ۔ اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جناب ہماری خوش نصیبی ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ، اور آپ کے تعلق سے ماشاءاللہ کالرز بھی کہتے ہیں، اور ہم سب کے لیے بھی سعادت مندی ہے، آپ کی موجودگی ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ ہم سب سیکھ رہے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ آپ ہمارے مینٹور ہیں، آپ ہمارے استاذ الکریم ہیں، شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی دامت فیودوم کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جناب اب اگر بیمار ہو جاتے ہیں اور یہ سب فطرت کے مطابق ہوتا ہے، فطری تقاضے ہیں، علاج نہیں کروا رہے ہیں یا نہیں کروانا، پھر وقت پہ دوائی نہ لینا،
کیا یہ بھی اپنی ذات کی حق تلفی میں شمار ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت بات آپ نے کہی، اسی سے ابتدا کر رہی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دین اسلام سب سے بڑھ کر ہمارے حقوق کی محافظت کرنے والا ہے. دین اسلام نے ہی صحیح طور پر حقوق کا بیان فرمایا ہے، اور کس طرح ادا کرنا ہے یہ طریقہ بھی ہمیں دین اسلام ہی فراہم کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صحیح طور پر ہم اسلام کو اسٹڈی کریں اور اس پر عمل کریں تو ہم ہر کسی کے حقوق ادا کرنے کے قابل بھی ہو سکتے ہیں، اور اخروی اجر بھی ہمیں اسی کے سبب سے مل سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی شخص اپنی ذات کے اعتبار سے بات کرے، کیونکہ جب دوسروں کے حقوق بیان کیے گئے تو ظاہر ہے کہ انسان کی اپنی ذات کے بھی حقوق دین اسلام نے ہمیں بیان فرمائے. اپنی ذات کے حقوق کی جہاں تک بات ہے تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں حیات عطا کی ہے وہ یقیناً اللہ رب العزت کی امانت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ طور پر ہماری اپنی ذات کے حقوق ہمیں بیان کیے گئے تاکہ ہم ان حقوق کی حفاظت کریں، اپنے فرائض کی ادائیگی کریں، اور اس کے سبب سے ہم اپنی حیات کی جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کی قدر کر سکیں. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جان کی حفاظت کے لیے ہی بعض مواقع پر اللہ رب العزت کے جو دین کے احکام ہیں وہ بھی ہمارے لیے ہلکے کر دیے جاتے ہیں. مخصوص صورتوں میں وضو کی جگہ تیمم کا حکم دینا، اور اسی طرح باقی معاملات میں جو ہمیں ریلیکسیشن دیا جاتا ہے وہ بھی ہماری حفاظت کے لیے ہے کہ تاکہ ہم اپنی جیسی بھی ہماری فی الحال صورتحال ہے اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادات کو ادا کریں. تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس چیز کو اپنی زندگی میں باقی چیزوں میں بھی امپلیمنٹ کرنا ہے، اور ہمیں خود اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تداووا، تم علاج کرواؤ. اور اللہ رب العزت کے حوالے سے، یعنی جو رب تعالیٰ نے ہمیں علاج کے طریقے بتائے ہیں اس کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کے لیے علاج نہ بنایا ہو، نہ یعنی اس کو اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق نہ فرمائی ہو، علاج تو دے دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا علاج کرنے کا حکم بھی دیا، اور پھر جو علاج کے طریقے بتائے گئے ہیں ان کے مطابق چلتے ہوئے اپنی حفاظت کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر اس چیز سے بچنا بھی ہے جو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو، اور ہر اس چیز کو استعمال بھی کرنا چاہیے کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے تاکہ ہم اپنے جسم کی حفاظت کر سکیں اور اپنی نعمت جو اللہ نے حیات دی ہے اس کی قدر کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک علاج کا تعلق ہے کہ علاج کس چیز کے ذریعے کیا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ علاج کے بہت سارے طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں. اگر کوئی شخص اس طرح علاج کرنا چاہتا ہے کہ وہ روحانی علاج کروا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ پرہیز کرتا ہے، کیونکہ پرہیز کرنا خود ایک علاج شمار ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے بھی بہت سارے لوگ اپنا علاج کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. اگر اس طرح وہ علاج کرنا چاہتا ہے تو یہ صورت بھی اختیار کی جا سکتی ہے. دوا کے ذریعے علاج کرنا چاہتا ہے تو اس کو اختیار کیا جائے. بہرحال اپنی حفاظت کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے جو بھی علاج کا طریقہ اختیار کیا جائے وہ بالکل درست ہے اور کرنا ہی چاہیے تاکہ ہم اپنی حفاظت کر سکیں. اچھا، یہاں پر ایک بات اور عرض کروں گی کہ بعض لوگ مخصوص طریقوں سے علاج کر رہے ہوتے ہیں، مگر دیکھنے والا جب ان کو دیکھتا ہے تو پھر اس کے اوپر ظاہر ہے ایک تنقید کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ علاج یہ نہیں کروانا چاہیے، یہ کروانا چاہیے، صرف اس پر اکتفا نہ کیا جائے، دوسرا بھی کروایا جائے. تو ہم اپنے مشورے جو دے رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ دوسرے کے اوپر لازم نہیں ہے کہ ان کے اوپر عمل کرے. یہ ضرور ہے کہ وہ اپنا علاج کروائے، وہ جس طرح بھی پاسبل ہے یا جس کو وہ بہتر سمجھتا ہے اس طریقے کو اپنائے اور اختیار کرے. لیکن بہرحال سرے سے جہاں تک علاج نہ کروانے کا تعلق ہے اس سے بچنا ہوگا، کیونکہ اگر بالفرض کوئی شخص بالکل علاج کرواتا ہی نہیں ہے اور اس بیماری کو برداشت کرتا رہتا ہے تو یہ اپنی جان کی حق تلفی ہے. اس کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے کہ گرفت بھی ہو. لہٰذا اپنے عمل کو اس طرح سے درست رکھیں کہ اپنا علاج اپنے طور پر کروائیں، باقی شفا دینا تو اللہ رب العزت کے دستے قدرت میں ہے، وہ جب چاہے جس چیز میں شفا عطا فرما سکتا ہے. آپ نے بہت اچھے پہلو کی جانب رہنمائی فرمائی کہ ہمیں بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا، یہ ہماری کم فہمی ہے، کم علمی ہوتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاص طبیب کے پاس جا کے یا خاص قسم کی میڈیسن لے کے ہی علاج ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی روحانی علاج کروا رہا ہو، یو نیور نو، لیکن کسی بھی طرح کا علاج کروانا ضرور چاہیے اور اللہ شفا دینے والا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے آپ کا بہن؟ جی، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ میرے بھائی کی جو جاب ہے نا وہ جیل پولیس میں ہے، قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے. وہ کوئی فیور نہیں دیتا، لیکن جو قیدیوں کی اگر کوئی پیچھے سے کچھ کھانے پینے کے لیے آئے
تو وہ اگر اسے دیتے ہیں تو کیا, یا کوئی گفٹ وغیرہ, تو اس سے لینا اس کا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اگر کوئی وہ فیور دے دیتا ہے, جیسے وہ کوئی کھانے پینے کی چیز وغیرہ دے دیتا ہے, تو ایسا کرنا کیا درست ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی, صحیح ہے. بہت شکریہ بہن, آپ نے لاہور سے ہمیں کال کیا. آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے, انشاءاللہ شامل کیا جائے گا. اچھا یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے, یہ تو ہم سمجھ گئے کہ کسی بھی طرح کا, چاہے وہ روحانی علاج ہو یا آپ کسی طبیب کے پاس جا رہے ہیں, طبی طور پہ, طبی بنیادوں پہ اپنا علاج کروا رہے ہیں, وہ چاہے بہت سارے یعنی ایلوپیتھک, ہومیوپیتھک اور بہت سارے ذرائع ہیں, لیکن آپ نے علاج بہرحال کروانا ہے. لیکن اگر کوئی بد پرہیزی کر رہا ہے ساتھ میں, تو یہ کیا اپنی ذات کی حق تلفی میں شمار ہوگا؟ اس بارے میں کیا حکم شرع ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ جو بد پرہیزی کرنا ہے یا پرہیز کرنے کا حکم ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی کے اعتبار سے ہے, میڈیسن کے اعتبار سے ہے, پھر دونوں میں یہی ہوگا. اصل اس میں تو یہ ہے کہ حد ضرر تک اگر پہنچ رہی ہے کوئی بھی چیز تو پھر وہ الاؤ نہیں ہوگی. اب مثال کے طور پہ سرجری ہوئی ہوئی ہے اور ڈاکٹر نے کچھ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کرنے سے منع فرمایا کہ اس طرح سے, یعنی منع کیا ہے کہ اس طرح نہ کیا جائے. اگر کرتے ہیں تو اس کے تلف ہو جانے کا یا بہت زیادہ شدید تکلیف میں مبتلا ہونے کا قوی امکان موجود ہے. ایسی صورت میں شریعت بالکل بھی اجازت نہیں دے گی کہ اس بد پرہیزی پر عمل کیا جائے, اسے اختیار کیا جائے. ایک کالر شامل کر رہی ہوں اور بریک کا بھی کہا جا رہا ہے, دین ہم آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے؟ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. ماشاءاللہ بہن, خوش آمدید کہتے ہیں. کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو نماز میں ہماری جو صورتوں کی ترتیب ہوتی ہے وہ بعض اوقات بھول جاتے ہیں یا بالکل سورہ ناس سے شروع کر لیتے ہیں, تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا یہ سردی کے دنوں میں جیسے ساکس یا دستانے پہن کے ٹھنڈ کی وجہ سے نماز پڑھیں یا موٹی شال لیں جس سے یہ ہتھیلیاں پاؤں سب چھپ جاتے ہیں, تو عورتوں کے لیے ایسا کیسا ہے پڑھنا؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے بہن؟ خوش آمدید. جی میں مہانی بات کر رہی ہوں. خوش آپ کے, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے مہانی بہن, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. جی سوال کیجیے. میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ عورتیں جو نماز میں قمیض پہنتی ہیں وہ کتنا لمبا ہونا چاہیے, یعنی اونچا کتنا ہونا چاہیے؟ اور میں مفتی صاحب کے بارے میں جی بھائی میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ قمیض لمبا کتنا ہونا چاہیے عورتوں کا نماز میں؟ ہاں ٹھیک ہے, آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا. اور اس موقع پہ ہم ایک بریک شامل کر رہے ہیں. جناب بات ہو رہی ہے اپنی ذات کے حقوق کے تعلق سے, آپ کی کال شامل کر رہے ہیں. میرے پاس میرے کانٹینٹ کے سوالات بھی موجود ہیں. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. درود پڑھتے رہیے. اللہم صلی علی سیدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام دین اور خواتین. ہم بات کر رہے ہیں حق النفس کے تعلق سے, یعنی ہماری اپنی ذات کے ہم پہ کیا حقوق ہیں. اور بریک سے قبل ہم نے عالمات سے جو بات کی ہے اور جو احکام انہوں نے ہم تک پہنچائے ہیں وہ یہ کہ بھائی علاج نہ کروانا یا وقت پہ دوائی نہ لینا, تو یہ بھی اپنی ذات کی حق تلفی ہے. ایک اور سوال میں نے ان تک پہنچایا کہ کیا بد پرہیزی کرنا بھی اپنی ذات کی حق تلفی ہے؟ جی میں عرض کر رہی تھی کہ اس میں اگر آپ ون لائنر ایک اصول لے لیں تو وہ یہ ہے کہ ایسی بد پرہیزی جو حد ضرر تک پہنچا دے یہ ممنوع ہوگی. اچھا, اب جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی سرجری وغیرہ ہوئی اور فزیکل ایکٹیویٹی سے عضو تلف ہو جانے کا صحیح امکان موجود ہے یا بہت زیادہ شدید تکلیف میں مبتلا ہونے کا امکان موجود ہے, تو یہ ایکٹیویٹی کرنا, یہ بد پرہیزی کرنا یہ ممنوع ہوگی. ٹھیک ہے, اپنی ذات کی حق تلفی کہلائے گی. جہاں تک کہ کھانے پینے میں پرہیز کا تعلق ہے تو یہاں پر پھر دو جہت سے ہم حکم کو دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی بھی چیز کھائی تو وہ بہت زیادہ شدید مرض میں مبتلا کر دے گی یا پہلے ہی بیمار ہے, مرض کی شدت کو بڑھا دے گی, تو وہ چیز کھانا منع ہوگا. لیکن ایک ہوتا ہے مرض جو ہوتا ہے وہ دائمی صورت اختیار کر چکا ہوتا ہے, مریض پہلے ہی بہت زیادہ پرہیز بھی کر رہا ہوتا ہے اور تھوڑی بہت مقدار کسی چیز کی لینے سے اس کو کوئی اتنا زیادہ نقصان بھی نہیں ہوتا. جیسے شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں, اگر آپ دیکھیں تو بیچارے میٹھا کھانے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بہانہ مل جائے تو ہمیں میٹھا کھانے کو مل جائے. تو اب یہ کہ میڈیسن بھی لے رہے ہیں, پرہیز بھی کر رہے ہیں, تو تھوڑی بہت مقدار جس سے ان کو ضرر نہ پہنچے, بچنا تو اولا ہوگا ہی, لیکن اگر تھوڑی بہت مقدار اگر یہ لے لیتے ہیں تو اس میں ان کو اجازت ہمارے ملے بڑے گی. کہتے ہیں گولی ایکسٹرا کھا لوں گا یا کھا لوں گی, دے دو میٹھا دے دو. جی تو مطلب یہ نہیں کہ عادت بنا لیں جس کی وجہ اگر ضرر ہوتا ہے تو پھر تو ظاہر منع ہوگا. جی اپنے آپ کو ضرر دینا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے جسم کے خود مالک نہیں ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس اور اس کے حقوق کی بھی ہمیں پاسداری کرنی ہی ہوگی. جناب مفتی صاحب میں آپ کی سمت آ رہی ہوں, بد پرہیزی کرنا
بھی اپنے حق میں یعنی اپنا حق تلف کر رہے ہیں. اور جناب علاج نہ کروانا مفتی صاحب اس تعلق سے یعنی جو بہت سارے علاج کے ذرائع ہیں، طب نبوی ہے، روحانی علاج ہے، پھر ویسے بھی سائنس کے حوالے سے بہت سارے ہمیں راستے نظر آتے ہیں علاج کے حوالے سے، تو اب وقت پہ دوائی نہیں لی جا رہی ہے، تو کیا یہ بھی اپنے حق میں جو ہے ہم حق تلفی کر رہے ہیں، اس میں شمار ہوگا؟ اس کال کے بعد میں آپ کی سمت آتی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حمیرہ ہمارے ساتھ ہیں. کیسی ہیں بہن آپ؟ کیسی؟ الحمدللہ علی کل حال. کیا سوالات لے کے آئی ہیں آج؟ پہلا سوال یہ ہے کہ خاک شفا کو شفا کے لیے یوز کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ بعض مٹی کو کھاتے ہیں، تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بزرگان دین کے لباس سے بطور توسل کرنا اور اس سے شفا یابی کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر نماز میں واجب کو چھوڑ دیا تو ایسی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. جی میں کنیور سے ہوں. میری ماما نے مجھے کہا ہے کہ نا مجھے صرف 200 روپے بچوں کی گھر کی ملتی ہے اور کبھی 2 روپے 2 یا 3 ماہ بعد ملتے ہیں. وہ بھی ضروریات زندگی میں پورے ہو جاتے ہیں. ماما آپ کو 200 روپے دیتی ہیں؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے. وہ 2 یا 3 ماہ 2 روپے 2 یا 3 ماہ بعد ملتے ہیں. وہ بھی ضروریات زندگی میں پورے ہو جاتے ہیں. بتائیے منال معیشت میں مجھ سے زکوٰۃ دینے کے بارے میں سوال کیا جائے گا کیونکہ میں ان پیسوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتی. کیا سوال آپ دوبارہ بیٹا کرو، سوال کیا ہے؟ مجھے صرف 200 روپے زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہوگا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، میں تو مجھے ٹینشن ہو گئی، میں سمجھے آپ شکایت لگا رہی ہیں، تو اب سمجھ آ گیا کہ آپ کا کیا سوال ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. جی مفتی صاحب ہم آپ کی سمجھ آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. سب سے پہلے تو لفظ جو ہے ایک بار استعمال ہو رہا ہے تلف. درست لفظ جو ہے وہ تلف ہوتا ہے، فتحتین ہوتا ہے، یعنی تے پہ بھی زبر اور لام پہ بھی زبر. تلف حق تلف کرنا یا حق تلفی. ٹھیک ہے. تو جہاں تک پہلے سوال کی بات ہے کہ علاج کرانا جو ہے نہ کروانا یہ حق تلفی شمار ہوگا یا نہیں. جی دیکھیں ویسے تو اچھی بات ہے، علاج کروانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دا کے لیے دوا رکھی ہے. دا کہتے ہیں بیماری کو، اور دوا تو سب کو پتہ ہی ہے. یعنی ہر دا کے لیے، ہر مرض کے لیے، ہر بیماری کے لیے اللہ کی طرف سے علاج تخلیق کردہ موجود ہے. اب بندے کی رسائی ہو نہ ہو یہ الگ بات ہے. اور ہم جو یہ بعض اوقات بعض بیماریوں کو لا علاج کہہ دیتے ہیں تو وہ اس معنی میں ہوتا ہے کہ یا اس کا علاج اب تک ہم لوگ دریافت نہیں کر سکے. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا علاج سرے سے ہے ہی نہیں، کیونکہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے کہ جس کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق نہ فرمایا ہو. سبحان اللہ. اللہ نے جو بھی بیماری رکھی ہے اس کا علاج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے، اور یہ بات احادیث کریمہ سے ثابت ہے. جی تو لہذا اچھی بات ہے، علاج کروانا چاہیے. لیکن یہ بات کہ کون سا علاج نہ کروانے کی صورت میں انسان گناہ گار ہوگا، یہ جو گرفت کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ گرفت کرے گا یا حق تلفی میں شمار ہوگا، تو یہ علاج، یہ جو ہم لوگ جو علاج کرواتے ہیں اسے ترک کرنے کی صورت میں گرفت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علاج ایک ہے قطعی اور ایک ہے علاج ظنی اور ایک ہے علاج وہمی. اچھا. یہ تقسیم خود فقہاء نے فرما رکھی ہے. قطعی علاج وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ طریقہ استعمال کرنے سے بندہ ٹھیک ہو جائے گا، شفا ہونا یقینی ہو. اب وہ کون سا طریقہ ہے؟ مثلا بھوک سے انسان مر رہا ہے، کنفرم پتہ ہے کہ کھائے گا تو بچ جائے گا، یا انسان پیاس سے مر رہا ہے تو پیے گا تو بچ جائے گا. تو ایسی صورت میں یہ علاج، یعنی بھوک سے اگر بندہ مر رہا ہے تو کھانا کھانا، پیاس سے مر رہا ہے تو پانی پینا یا کوئی بھی چیز پینا، لکوڈ یوز کرنا مائع جو اسے بچا لے، یہ علاج کہلاتا ہے علاج قطعی. اچھا. یہ اگر انسان ترک کرے گا تو گناہ گار ہوگا، عند اللہ مواخذہ ہے. باقی آ جائیں دوسرے علاج کی طرف. یہ جو دواؤں والا علاج ہوتا ہے، چاہے وہ علاج جو ہے وہ ایلوپیتھک ہو، چاہے وہ علاج ہومیوپیتھک ہو، چاہے وہ علاج کا اور کوئی طریقہ کار ہو، طب یونانی ہو یا اور کوئی ہو، یہ جتنے بھی علاج ہیں دواؤں والے، یہ علاج کہلاتے ہیں علاج ظنی، کہ ان سے جو شفا ملنا ہوتا ہے یہ یقینی نہیں ہوتا. یعنی اس میں چانسز ہوتے ہیں، اللہ چاہتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے، اللہ نہیں چاہتا تو نہیں ہوتی. تو یہ علاج جو ہے یہ بھی اچھی بات ہے، کروانا چاہیے، لیکن یہ علاج ظنی کروانا شرعاً لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خود دونوں طرح کا طرز عمل ثابت ہے. آپ سے یہ علاج ظنی کروانا بھی ثابت ہے،
اور نہ کروانا بھی ثابت ہے۔ اچھا، اسی طرح اکابر اجلا اولیاء کاملین ان سے بھی دونوں طرح کا طرز عمل موجود ہے، یہ ضمنی علاج کروانا بھی ثابت ہے اور نہ کروانا بھی ثابت ہے۔ تو اگر کوئی یہ ضمنی علاج نہیں کرواتا تو اس صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوگا، اسے ہم گناہگار نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اللہ کے ہاں گرفت ہوگی، اس کی اس پر گرفت نہیں ہوگی۔ باقی ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ علاج کرانا ضرور چاہیے، اس لیے کہ عام لوگوں میں اور خواص میں بہرحال فرق ہوتا ہے۔ عام آدمی جو ہے اس کے اندر صبر، شکر یہ چیزیں کم ہوتی ہیں، توکل یہ کم ہوتا ہے، تو اس لیے اسے علاج کروانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ یہ علاج نہیں کروائے گا تو یہ علاج نہ کروانے کی صورت میں بیماری اس کی اگر بڑھے گی تو بیماری بڑھنے کی صورت میں وہ شکوہ شکایت زیادہ کرے گا، پھر جو اس پر عبادات لازم ہیں ان عبادات میں کوتاہی کرے گا، تو اسی لیے اس کے لیے تو یہ علاج کرانا بنتا ہے کہ وہ یہ کرائے ہی کرائے۔ باقی جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ اہل اللہ ہیں، ان کے لیے جو بیماری ہوتی ہے وہ بیماری بھی انہیں اللہ کے قریب کر رہی ہوتی ہے، وہ صبر و شکر والے بندے ہوتے ہیں، صابر ہوتے ہیں، شاکر ہوتے ہیں، ان کا اللہ پر توکل مضبوط ہوتا ہے، تو ان پر ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ اور آج بھی ظاہری بات ہے دنیا خالی نہیں ہے ایسوں سے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسے صالحین ہیں، جو اولیاء ہیں، جن کا واقعی توکل اس طرح کا ہو، وہ اگر علاج ضمنی نہ کروا رہے ہوں تو ہم ان پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے، نہ ہی ہم انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کوئی گرفت ہے۔ باقی یہاں ٹھیک ہے جنرل پبلک جو ہے عام لوگ انہیں علاج بہرحال کروانا چاہیے، اپنا بھی کروانا چاہیے، بیوی بچوں کا بھی کروانا چاہیے، دیگر کوئی ہمارے عزیز و اقارب ہیں جو بیمار ہیں تو ان کا علاج بہرحال کروانا چاہیے۔ اور علاج وہمی کے اندر آتا ہے جسے روحانی علاج کہا جا رہا ہے، یہ علاج وہمی کے اندر شمار ہوتا ہے۔ تو جب علاج ضمنی جو ہے یہ ترک کرنا، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، تو علاج وہمی کے ترک پر تو بالکل ہی کوئی کسی قسم کی گرفت نہیں ہے۔ اچھا یہ بات تو ہو گئی۔ اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ دوا اور دعا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ عوام کے لیے یہ ہے، عوام کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ دوا بھی اختیار کریں اور دعا بھی کریں۔ یہ الدعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والی ہے، دعا سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، دعا کی برکت سے اللہ شفا نازل فرماتا ہے۔ لیکن دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی اختیار کر لینی چاہیے کہ دوا بھی دنیا ہے، عالم اسباب ہے، قسم ہے، دوا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بس یہ ہے کہ بندہ اعتقاد جو ہے وہ اللہ پر رکھے، دوا پر نہ رکھے۔ اسی لیے جب ہم لوگ دوا لیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ شافی، اللہ کافی، یا کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس طرح کے جو کلمات ہیں، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو کلمات ہم بولتے ہیں، یہ کلمات بول کے ہم یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دوا تو ہم لے رہے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ جو ہے وہ اس دوا پر نہیں ہے بلکہ اس دوا کے خالق خدا پر ہے۔ سبحان اللہ، کہ وہ شفا دینے والا وہ ہے، شفا دینے والی دوا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ دوا اختیار کرنے کا بھی حکم ہے کہ دوا اختیار کی جا سکتی ہے، یعنی یہ وہ حکم نہیں ہے کہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ آپشنل حکم ہے، یعنی اختیاری ایک ہوتا ہے نا، آپشنل حکم ہوتا ہے، اور ایک حکم یہ ہوتا ہے کہ کنفرم حکم ہے کہ بس یہ اس سے آپ سرتابی نہیں کر سکتے، یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ تو یہ وہ والا حکم نہیں ہے، یہ استحبابی ہے، کر لیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں بھی کریں گے تو بھی جو ہے اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہے تو صحیح، اس لیے اگر کوئی اس نیت سے کر لیتا ہے تو اس پر بھی اسے اجر ملے گا، اور اعتقاد لیکن بہرحال خالق پر ہونا چاہیے، اعتقاد کسی اور چیز پر نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا زبردست آپ نے گفتگو اس تعلق سے فرمائی ہے، اور تمام جہتوں سے جو بھی یعنی اشکال پیدا ہو رہے تھے یا ہم سمجھ رہے تھے کہ یہاں شاید ہم غلطی کر رہے ہیں، مفتی صاحب نے ہم سب اور حق تلفی بھی صحیح کہنا سکھا دیا ہے، تو اب اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں عالمہ صفا فاطمہ۔ اچھا، بعض لوگ اپنے آپ کو ہمبل اور عاجز ثابت کرنے کے لیے، یعنی یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم تو نہایت ہی حقیر ہیں، اور اپنے آپ کو بلکہ ان الفاظ سے بھی یاد کرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے بلکہ اس کا پرچار بھی کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے عاجز ہیں، ہم تو بڑے حقیر ہیں، ہم تو بڑے فقیر ہیں۔ شریعت کی کیا تعلیم ہے اس تعلق سے؟ دیکھیں، عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ انسان دوسروں کے مرتبے کے مطابق اور ان کے جو لیولز ہیں، مراتب ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر دوسروں کے لیے نرمی کے جذبات رکھے، یہ عاجزی کہلاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں بھی عاجزی کی تعریف بھی بیان فرمائی ہے، اس عمل کو، اس صفت کو پسند بھی کیا گیا ہے اور اس کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تکبر کرنے والوں کی مذمت بیان فرمائی، اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارکہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہونے کے باوجود ہماری تعلیم کے لیے عاجزی اختیار فرما رہے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عاجزی اختیار کرو،
مساکین کے ساتھ بیٹھو، یہ چیز تمہارے درجے کو بلند کر دے گی اور تمہارے اندر سے تکبر کو ختم کر دے گی. کیا بات تو گویا کہ یہ ایک اچھی صفت ہے، یہ انسان کے اندر بالکل ہونی چاہیے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا عاجزی کے الفاظ استعمال کیے جائیں، ایک بریک لے لیں. جی. عاجزی کے الفاظ کیا استعمال کیے جانے چاہیے؟ عالمہ صفا فاطمہ اپنے مخصوص انداز میں، خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھا رہی ہیں، لیکن اس بریک تک آپ کو ہمارے ساتھ جناب انتظار کرنا ہوگا اور اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھنا ہوگا. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بات ہو رہی ہے اپنی ذات کے حقوق یعنی حق النفس کے تعلق سے. کچھ لوگ اپنے آپ کو حقیر اور فقیر قسم کے الفاظ یعنی اپنے آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں. حکم شرع کیا ہوگا آپ بتا رہی تھیں. میں یہ عرض کر رہی تھی کہ اگر نیت واقعی عاجزی کے اظہار کی ہے اور یا پھر کسی کو تعلیم دینا بعض اوقات مقصود ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہیں، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے اگر اس طرح کے الفاظ کبھی کبھار استعمال کر لیتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ جب ہمارے ٹیچرز اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ صفات ہونی چاہیے. یا پھر والدین اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بعض اوقات کبھی کبھار اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر واقعی نیت اچھی ہے اور اس کے علاوہ بھی کسی مقام پر استعمال کیا جا رہا ہے اور عاجزی کے اظہار ہی کی نیت ہے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن صرف اس کو فیشن بنا لینا یا پھر دل میں اگر عاجزی نہ ہو اور اس کے باوجود اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، تو یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا کام ہے کہ آپ اس کے عامل نہیں ہیں، اس پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، اس کے باوجود دوسروں کے سامنے اظہار کر رہے ہیں. تو حقیقی طور پر عاجزی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے عمل کے ذریعے عاجزی کا اظہار کرے، اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرنے کی کوشش کرے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسکین کچھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ آ کر کھانا کیوں نہیں تناول فرماتے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے اور ان کے ساتھ نیچے بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا. یہ ہے وہ عاجزی کا اظہار جس کی ضرورت ہے کہ ہمارے عمل کے ذریعے عاجزی نظر آنی چاہیے. باقی یہ ہے کہ کسی کی تعلیم کے لیے اور واقعتاً نیت صالح ہو تو پھر ان الفاظ کا استعمال کرنا ممنوع نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ. جناب حسنین کریمین کی تو کیا شان ہے. میں آپ کی سمتاؤں گی اور مجھے یہ بتائیے، بعض لوگ کہتے ہیں حق مانگو نہیں چھین لو، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اولاً تو شریعت مطہرہ اس بات کی تلقین کرتی ہے کہ جو صاحب حق ہے اس کو اس کا حق دے دیا جائے، اس کی ادائیگی کی جائے. لیکن یہ نعرہ بالکل بھی درست نہیں ہے شرعی اعتبار سے، کیونکہ ہمیں احادیث کریمہ بھی اور کثیر مسائل فقہیہ بھی اسی طرح ہمیں یعنی نظر سے گزرتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو اس نے جا کر اپنے حق کے لیے قاضی شہر ہوتے تھے، ان سے وہ جا کر جو ہے وہ مسئلہ اپنا ڈسکس کرتے، پھر ان کی موجودگی میں مسئلے کو حل کیا جاتا تھا. تو پھر اس کے بعد اگر ان کی اجازت سے اس طرح معاملہ ہو کہ وہ کہیں کہ نہیں تم، جیسے مالی معاملات میں اس طرح کے ہمیں نظائر ملتے ہیں بہت سارے فقہی مسائل میں کہ نہیں تم اپنی چیز پر زبردستی قبضہ کر لو، کسی نے غصب کر لی، اس سے زبردستی اس کو اس کا حق دلوا دیا گیا یا حق کے وراثت میں اس کو مجبور کر کے اپنا حق حاصل کیا گیا، تو یہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت ہندہ کی روایت ہے کہ جب وہ سرکار اسلام کے پاس آئیں اور انہوں نے عرض کی کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں نان نفقہ دیتے ہیں، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی جو نان نفقہ معروفہ ہے اس کے مطابق آپ اپنی ضرورت کو پورا کر لیا کیجیے اور ان سے بلا ان کی اجازت ان کا مال لے لیا کریں. تو ہمیں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ از خود ہمیں کوئی ایسا اسٹیپ نہیں اٹھانا کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ تو حق ملے گا ہی نہیں، ہم خود سے لے لیں، بلکہ ہمیں کسی کی جانب رجوع کرنا پڑے گا جو صاحب منصب ہو، وہ ہمیں اجازت دے تو پھر ہمیں اس طرح کا معاملہ کرنے کی بھی اجازت ہوگی کہ ہم زبردستی اپنا حق لیں. بہت شکریہ. حضرت کیا حکم ہے؟ کالرز کے سوالات کی سمتاؤں یا آپ اس پہ تبصرہ فرمائیں گے؟ جی کالرز کے سوالات کی طرف. ٹھیک ہے. کل کا ایک سوال باقی ہے. لاہور سے بہن نے پوچھا تھا کہ عورتوں کو لیکوریا یا واٹر ڈسچارج کا پرابلم ہوتا ہے، اس میں وضو کا پانی یعنی وضو کا اور کپڑوں کی پاکی کا حساب کیا ہونا چاہیے، اور وہ تہجد کا جو وہ وضو کرتی ہیں اس کے بعد اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو کیا وہ اسی وضو سے فجر کی نماز ادا کر سکتی ہیں یا دوبارہ وضو کیا جائے گا؟ پھر نماز ظہر کے بعد وہ سورہ کہف بھی پڑھتی ہیں تو کیا اس حالت میں پڑھ لیں یا وضو کرنا ہوگا؟ دیکھیں اس میں دو صورتیں، اگر وائٹ کلر ہے تو وائٹ کلر کی صورت میں تو ہمارے فقہ حنفی کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جنہیں ہم فالو کرتے ہیں، ان کا جو مفتبی مذہب ہے، جو قول ہے، اس کے مطابق یہ پاک ہوتا ہے، اس سے نہ کپڑوں پر اثر پڑتا ہے نہ ہی بدن کی طہارت پر کوئی اثر پڑتا ہے.
ویسے ساری بات ہے یعنی صفائی تو کریں گے، لیکن اس کا حکم ہے ناک کی رطوبت کی طرح کا، کہ جیسے جو ناک کی رطوبت ہے وہ ناپاک نہیں ہے، نہ اس سے ہمارا وضو ٹوٹتا ہے، وہ ناقص بھی نہیں اور ناپاک بھی نہیں، لیکن ویسے جو ہے وہ نظافت کا تقاضا کیا ہے کہ اسے صاف تو بہرحال کیا ہی جائے گا۔ تو اسی طرح جو وائٹ کلر میں لیکوریا میں جو ڈسچارج ہوتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اور اسی طرح اس سے ناپاکی بھی نہیں ہوتی، نماز بھی اس سے یہ پڑھ سکتی ہیں، لیکن جو ہے وہ بہرحال کپڑے صاف کر لیں تو اچھی بات ہے۔ رہ گئی دوسری صورت جو ہے، یہ اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اشکال پیش کرتے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مفتہ بھی یہی ہے، تو جن حضرات اس پر جو ہے وہ کبھی دلائل بھی موجود ہیں۔ باقی رہ گئی دوسری صورت یہ کہ کلر اگر جو ہے وہ ریڈ ہو یا یلو ہو، تو اس صورت میں احتیاطاً جو ہے ہم ناپاکی کا حکم دیتے ہیں اور اس صورت میں وضو ٹوٹنے کو بھی حکم دیتے ہیں۔ غسل تو نہیں لازم ہوتا، لیکن وضو بہرحال ٹوٹ جاتا ہے اور کپڑے کے بھی ناپاک ہونے کا حکم دیتے ہیں ہم دوسری صورت میں۔ اور جو انہوں نے پوچھا تھا غالباً وہ پہلی صورت تھی، تو پہلی صورت کے مطابق تو ٹھیک ہے، یہ سورہ کاف اگر پڑھنا چاہتی ہوں اس کے بعد الگ سے وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے، سورہ کاف پڑھ لیں، نماز کے لیے بھی الگ سے جو ہے وہ وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے، اسی سے نماز جاری رکھ سکتی ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اچھا، سوالات کی سمت آ رہی ہوں۔ آج کے جو سوالات ہیں، بہن نے یہ پوچھا کہ بھائی کی جاب ہے قیدیوں کے ساتھ، یعنی وہ جیل میں ان کی جاب ہے، تو وہ ہوتا یہ ہے کہ ان کے جو فیملی ممبرز ہیں یا ان کے اعزا وغیرہ وہ آتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں لے کے، ان کے لیے کچھ تحائف وغیرہ گفٹس وغیرہ بھی لاتے ہیں، تو کیا ان کے لیے لینا جائز ہوگا؟ یہ اس سے ہم منع کرتے ہیں کیونکہ اس میں رشوت کا پہلو نکلتا ہے۔ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ وہ فیور نہیں دیتے، پھر کہا کہ اور اگر فیور دے دیتے ہوں تو، چونکہ جو اس طرح کی جگہیں ہوتی ہیں اس طرح کی جگہوں پر رشوت کا پہلو نکلتا ہے کہ جب یہ ان سے لیں گے تو خائی نہ کھائی اس کے بعد جو ہے وہ فیور یا تو یہ خود دیں گے، اور ویسے بھی الحسان یکتا اللسان، احسان جو ہے وہ زبان کاٹ دیتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ یہ لحاظ کریں گے، مروت کریں گے اور انہیں کوئی فیور دیں گے جو کہ فیور غیر قانونی، اگر وہ فیور ہوئی تو غیر قانونی فیور دینا جو ہے وہ درستی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ قیدیوں کی طرف سے دیا جانا اور ان کا اسے قبول کرنا، خائی نہ کھائی اس میں بعد میں فیور کا پہلو نکلنا ہی نکلنا ہے، تو اس لیے اس سے ہم منع کرتے ہیں، اس میں رشوت کا پورا امکان موجود ہے، اس لیے اس سے یہ گریز کریں، بچیں۔ یہ کہتی ہیں اسلام آباد سے بہن صورتوں کی ترتیب جو ہے یہ نماز میں اکثر بھول جاتی ہیں، کیا حکم ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ بھول جاتی ہیں، اور جیسے مثال کے طور پر سورہ ناس جو ہے وہ پہلے پڑھ لی سورہ ناس، تو اس صورت میں اب یہ ہے کہ بعد میں کوئی بھی پڑھ لیں، جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر بھولے سے ایسا ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اس میں گناہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس میں ایک چیز اور ہے کہ ایک مرتبہ اگر کوئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سورت ایک دفعہ شروع کر دی، بعد میں خیال آیا فوراً کی یہ تو میں نے اس سے پہلے والی صورت پڑھنا شروع کر دیا دوسری رکعت میں، تو اب بدل کے دوبارہ اگلی صورت کی طرف نہیں جا سکتے، بلکہ جو زبان پہ جاری ہو گئی ہے اسی کو پڑھنا چاہیے، کنٹینیو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے حضرت۔ یہ کہتی ہیں کہ سردی کے دنوں میں موٹی شال لے کے، ساکس پہن کے، گلوز پہن کے، دستانے وغیرہ پہن کے خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں؟ پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورتوں کی قمیص نماز پڑھنے کے دوران یا ان جنرل بھی بتا دیجیے کتنی لمبی ہونی چاہیے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جس سے شرم و حیا کے تقاضے پورے ہوتے ہوں، جس لباس سے شرم و حیا کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور ستر کی بھی بھرپور رعایت ہوتی ہے، اس طرح کا لباس ہونا چاہیے، اور نماز میں تو ویسے بھی لباس وہ ہونا چاہیے جو معزز لوگوں کے سامنے جو لباس ہم پہن سکتے ہیں، نماز میں بھی ہمیں وہی لباس استعمال کرنا چاہیے۔ نہیں ایسا نہ ہو کہ نماز میں ہم بے پرواہی کا مظاہرہ کریں کہ ہم بولیں کہ نماز ہے، نماز کے لیے ہم ہلکا لباس استعمال کریں گے، لوگوں کے سامنے ہم اچھا لباس استعمال کریں گے، یا لوگوں کے سامنے تو ہم نے مکمل لباس پہننا ہے جس نے ہمیں کور کر رکھا ہو، اور یہاں جو ہے وہ ہم نماز میں جو ہے وہ آدھا ادھورا لباس استعمال کریں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ نماز میں آپ وہ لباس استعمال کریں جو آپ معزز لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ سب معززوں کے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو وہ سب سے بڑھ کر اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی بارگاہ کی عظمت کا لحاظ کیا جائے اور اس کی عبادت کو جو اس کا مطلوبہ پروٹوکول ہے وہ دیا جائے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ 200 روپے ان کی مما انہیں دیتی ہیں 2 یا 3 ماہ میں، یا کبھی سے قبل بھی دے دیتی ہیں، کیا ان سے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ وہ ان کی ضروریات کے لیے کافی ہوتے ہیں 2 یا 3 ماہ کے لیے، کچھ اس طرح ہے؟ جس طرح سوال پوچھا ہے اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بچی پہ جو ہے وہ یہ صاحب نصاب بنتی نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ بنتی نہیں ہے، تو وہ زکوٰۃ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی یہ جس طرح انہوں نے پوچھا، لیکن شاباش دینی پڑے گی، فکر کی تو خیر شاباش تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ابھی تو یہ ہے کہ جو انہوں نے بتایا ہے اس سے جو سمجھ میں آیا ہم اس کا جواب دے رہے ہیں، اس کا ہم جواب دے رہے ہیں، باقی ریئل سچویشن کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، اور یہ کیوں زکوٰۃ کی بات انہوں نے کی، ان کے دماغ میں زکوٰۃ کی بات آئی کیوں ہے، یہ بہرحال جو ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کی جب تک پوری تفصیلات نہیں ہوں گی تو ہم کنفرم کوئی قطعی بات نہیں کہہ سکتے، لیکن جتنی بات انہوں نے بتائی ہے اس سے جو ہمیں سمجھ میں آیا اس کے مطابق ان پہ زکوٰۃ نہیں بن رہی۔
نہیں بن رہی بھائی. اچھا حمیرہ نے پوچھا ہے خاک شفا کو شفا کے لیے استعمال کرنا کس طرح ہوگا, یعنی اس کا صحیح طریقہ بتا دیجئے. بعض لوگ کھاتے بھی ہیں وہ کہہ رہی ہیں. اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پانی جو آپ نے پینا ہے اس پانی میں تھوڑی سی آپ جو ہے وہ گھول لیں, تھوڑی سی جو ہے وہ پانی کے اندر آپ ڈال لیں. وہ خاک شفا شریف تھوڑی سی آپ پانی میں اگر ڈال دیں گے تو یہ کافی ہے. یہ طریقہ درست طریقہ یہ ہے. اچھا. اور جہاں تک کھانے کی بات ہے تو کھانا بھی جو ہے نا وہ معمولی سی مقدار میں, جسے جو ہے وہ چاٹنا کہتے ہیں, ہلکا سا لے کے ایسے جو ہے وہ, تو یہ بھی لیا جا سکتا ہے. لیکن بہت زیادہ جس کو پھانکنا کہتے ہیں وہ نہیں لے سکتے. اور ویسے بھی مٹی کے بارے میں, اچھا بعض لوگ اس پہ جو ہے وہ اشکال بھی کرتے وارد کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب مٹی کھانا تو حرام ہے. تو یہ بھی پیش نظر ہے کہ مٹی کھانے کو جو حرام جہاں کہیں بھی لکھا ہے نا آگے وہاں اس کی صراحت کی ہوئی ہے کہ مٹی کھانا حرام ہے حد ضرر تک. حد ضرر تک کھانا حرام ہے, یعنی اتنی مقدار میں مٹی کھانا حرام ہے کہ جس سے ضرر پہنچتا ہو. اور یہ جو خاک شفا لی جاتی ہے مدینہ منورہ کی یا مکہ مکرمہ کی, جن مقدس جگہوں کی لی جاتی ہے جن کے بارے میں احادیث میں آیا ہے یا جن کے بارے میں اسلاف نے فرما رکھا ہے, تو وہ معمولی سی مقدار ہوتی ہے, وہ حد ضرر والی ہوتی بھی نہیں, اور دوسرا وہ برکت والی ہوتی ہے. تو اسے اگر اور جو لیتے ہیں تو کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے پورا کوئی پھانک رہا ہو. کوئی لیتا بھی ہوگا تو ایک چٹکی لیتا ہوگا. یا جو اصل طریقہ ہے جو استعمال ہو, جو طریقہ رائج ہے وہ یہ ہے کہ پانی میں استعمال کیا جاتا ہے, تھوڑا سا پانی میں ڈال لیتے ہیں. بزرگان دین کے لباس سے توسل کرنا, اس کا کیا طریقہ ہے؟ بزرگان دین کے لباس سے توسل اختیار کرنے کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ دعا مانگی جائے اس کے وسیلے سے. اور ویسے اگر کوئی جو ہے وہ برکت کے لیے اس لباس کو سر پہ رکھنا چاہے یا ہاتھ میں رکھنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے, یہ بھی ٹھیک ہے کہ دعا مانگ رہے ہیں, دعا مانگتے ہوئے وہ لباس جو ہے وہ ہاتھ میں رکھ لیا یا وہ اگر سر پہ رکھ لیا برکت کے لیے, یہ کر سکتے ہیں. اور ویسے لیکن ہاتھ میں رکھنا یا سر پہ رکھنا ضروری نہیں ہے, صرف اس کے وسیلے سے یا ان بزرگوں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا یا ان کے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنا یہ بھی جائز ہے, کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے حضرت, یہ سوال پوچھتی ہیں کہ جان بوجھ کر اگر واجب کو چھوڑا جاتا ہے, کوئی اگر چھوڑتا ہے تو کیا حکم ہوگا؟ جان بوجھ کر اگر نماز کے بارے میں انہوں نے پوچھا, مطلق واجب نہیں ہے. اگر جان بوجھ کر نماز میں واجب چھوڑا تو کیا حکم ہے؟ اچھا. اگر جان بوجھ کر نماز میں واجب چھوڑا تو اب وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی, واجب الاعادہ ہوگی. اب سجدہ صاحب سے کام نہیں چلے گا. سجدہ صاحب اس وقت ہوتا ہے جب کہ واجب بھولے سے ترک ہوا ہو. جب واجب جان بوجھ کر ترک کیا ہو تو پھر سجدہ صاحب سے ازالہ نہیں ہوتا, پھر وہ نماز اثر نو پڑھنی ہوتی ہے, واجب الاعادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اور ماشاءاللہ آج بھی ہم سب کی رہنمائی آپ نے فرمائی اور بڑے احسن انداز میں فرمائی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں آپ دونوں عالمات کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. عالمہ صفا فاطمہ آپ کا بہت شکریہ, عالمہ سویبہ شاکر آپ کا بہت شکریہ. ماشاءاللہ ہم نے حق النفس کے تعلق سے آج ماشاءاللہ گفتگو فرمائی ہے, اور کوشش یہی ہے جناب کہ ہم حقوق کی بات تو کرتے ہیں لیکن دین اسلام جو سب سے جامع دین ہے اور ہر کسی کے حقوق کی بات کرتا ہے, ہماری اپنی ذات کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے, تو اس کی تعلیمات کو سمجھا جائے اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کا پیروکار بنایا. دین سیکھیے اور دین سکھائیے اور دین پہ عمل کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین, دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے, اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.